امامت کرنا ہی ضروری نہیں، خطابت کرنا ہی ضروری نہیں۔ اب کوئی آٹو چلا کر بیوی بچوں کا گزارا کر لیں گے، ایسے قوم کے سامنے تقریر کرنا بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے۔ یہ میرے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اتنا محفوظ ہو جاتا ہوں کہ کبھی کبھار، لیکن میرے والد کی وصیت آتی ہے انسان میں تو پہلے میدان عمل میں آ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے آسٹریلیا سے بلاوا آیا کسی کمپنی میں امامت کرنے کے لیے۔ تقریباً آج سے میں 16-17 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں مسجد سبحانیہ میں خطابت کر رہا تھا۔ میرے کچھ ساتھیاں شارجہ، دبئی اس طرف جا کر خطابت اور امامت کرتے اور ان کے پاس بھی کچھ دولت ہے۔ میرے اوپر اور خانے میں بھی بڑی ذمہ داریاں تھی۔ میرے والدین زندہ تھے، مجھے آسٹریلیا سے بلاوا آیا تو میں والد صاحب کے سامنے وہ مسئلہ رکھا اور بہت بڑا آفر بھی تھا ان کی طرف سے کہ سال میں ایک مرتبہ فیملی کے ساتھ آنے جانے کی ٹکٹ بھی دی جائے گی، بچوں کے پڑھانے کا بھی انتظام کیا جائے گا اور تنخواہ بھی مقبول رہے گی، آپ کی فلاں رہے گی، فلاں رہے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آواز بھی خوبصورت عطا کر دیا تھا۔ وہ قرات سے متاثر ہو کر، تقریر کے انداز سے متاثر ہو کر وہ صاحب خود آئے اور آ کر جمعہ پڑھ کر مجھے دعوت دی کہ آپ آسٹریلیا آ جائے۔ جس کمپنی میں وہ مسجد ہے اس کمپنی کا میں مینیجر ہوں، میں خود اس کمپنی کو ہینڈل کرتا ہوں، ممبئی کا رہنے والا ہوں، کھلا ہوں۔ میں نے اپنے ابا حضور کے سامنے اس خیالات کو پیش کیا۔ میرے ابا اس وقت پیپر پڑھ رہے تھے، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے میں پہنچا، ابا جان کے سامنے عرض کیا، ابا جان ایسا موقع آیا ہوا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں وہاں جا کر آؤں؟ ابا جان جب کسی بات کو توجہ سے جواب دیتے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ بات بڑی اہمیت کی ہے، بغیر توجہ کے بات کرتے ہیں تو ابا جان تو ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بات ہمارے ابا کو پسند نہیں۔ اخبار پڑھ رہے تھے، اپنے بستر پہ بیٹھے تھے، جب میں پوری کارگزاری سنایا تو ابا جان مجھے دیکھے بغیر فرمایا کہ بیٹے میں تمہیں کمانے کے واسطے نہیں پڑھایا، خدمت کے لیے پڑھایا۔ وہ ایک جملہ آتا ہے تو پھر اس کرسی اور اس ممبر اور مصلی پر چڑھ جاتا ہوں، ورنہ تو آپ معاف فرمائے مجھے، آپ ناراض ہیں تو کہہ دیجیے میں اتر جاؤں، آپ ناراض ہوتے ہیں تو کہہ دیجیے میں اتر جاؤں، بس 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ایک خطبہ سننا ہے۔ معاف فرمائے آپ آج کل کے مسلمانوں سے تو علماء کو سوائے مایوسی کی اور کچھ نہیں مل رہی، مایوسی کی اور کچھ نہیں مل رہی ہے نہ۔ معاف فرمائے میرے جواب بھائیوں، تم سے محبت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے جملے آپ کے اندر پھر ایک نئی زندگی کی روح بھوک دے۔ نہ آپ کے اندر ہمت ہے، نہ آپ کے اندر شجاعت ہے، نہ آپ کے اندر جذبہ ہے، کچھ نہیں۔ ہماری تقریریں کیا کرتے ہیں؟ مجھ جیسے گنہگار کی تقریر ایک سموسے کے لائق ہو تو لائق ہو، بڑے بڑے علماء کرام کی بہترین باتیں آپ رکھتے کہاں ہے؟ کیوں عمل نہیں کرتے؟ علماء کے ساتھ مذاق ہو، یہی کسی ہنڈے کے ساتھ مذاق ہو، پورا محلہ اندھیرا ہو جائے، کسی کاؤنسلر کے ساتھ مذاق ہو، پورا محلہ اندھیرا ہو جائے، کسی ملے کے ساتھ مذاق ہو، پورا محلہ اندھیرا ہو جائے، ایک عالم بے مثال کے ساتھ ایک چینل والا اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، میرا کچھ نہیں، کچھ نہیں، میں اپنی جان ہتھیلی میں رکھتا ہوں، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، اور ایسی موت کے تو ہم لوگ تم سے زیادہ انتظار کرتے ہیں۔ یا کرناٹک کے لائق حضرات نہیں ہے جو مسلمان سب کے سب مل کر ایک عالم دین کی محبت میں میدان میں آ کر وہ چینل والے سے کچھ کہتے ہیں اور بڑے بڑے پورے مسجدوں کے ذمہ دار جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد پولیس اسٹیشن میں جا کر اس چینل کے خلاف FIR درج کرتے اور کچھ کرتے علماء کے ساتھ مذاق ہو آپ دیکھتے ہیں۔ دوستو کچھ بنو